آواز بلندتر صلوات باری دیگر بلندتر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد دعا کریم خالق اللہ علی کل شیء خالق تواڈے تمام ترازاداراں دا بادشاہ حسین دی جنت چرائے قبول و مقبول جس کو یقین کامل ہے کہ مجلس امام حسین بادشاہ دی جنت ہے اور جڑی دعا کسی جگہ قبول نہیں ہوتی بادشاہ حسین کی مجلس قبول ہوتی ہے آغاز محرم الحرام ہے پہلی مجلس ہے بلکہ مجلس ابھی آغاز ہے سارے اتفاق بند کر کے ہاتھ جوڑ کے میرے اللہ اسا گناہگار لوگ اسا خطا کار لوگ اسا اس قابل نہیں ہونا پاک طیب طاہر ہستیاں سے ذکر کر سکیے جنہاں دا ذاکر دعا ہے بالخصوص اس مجلس کے ہر مجلس کے حقیقی بانی حقیقی وارث حجت القائم قائم آل محمد اپنے آپ کو انہاں تمام عزاداروں تھوڑی کچہری پیش کر کے مولا تھوڑی جد کا ذکر کرنا ہے انہاں شہزادیاں کا ذکر کرنا ہے جنہاں دے حجاب دا نام عباس ہے اگر میرے پڑھنے جنہاں دے سننے چٹھڑ باڑے دامے درمے قدمے سکھنے کوئی کمی رہ جاوے مالک اس کو معاف فرماونا ہے ساڑھے ذکر دی عبادت کو اپنی بارگاہ قبول و مقبول فرماونا ہے یہ ذکر پاک دا صدقہ بانی اشرے دی تمام سائی کاوش میرے اللہ اپنی بارگاہ قبول و مقبول فرما جڑا جڑا جس اس انداز اس صفحے ازاج شامل ہے چاہے پڑھنا والا ہے چاہے سنانا والا ہے چاہے جس انداز میں باہر سیکیورٹی اہلکار بیٹھے نے انتظامیہ معاونین اہل آل محلہ اللہ رب العزت سب دی توفیقات خیر عطا فرما میرے اللہ سارے سارے مریض کے معرفت عطا فرما میرے اللہ ذکر عطا فرما جس کے آل محمد کی رضا ہوئے آل محمد کی عطا ہوئے میرے اللہ ذکر تو محفوظ فرما اس عزاداری تو محفوظ فرما جو جناب سیدہ چنگی نہ لگتی ہوئی میرے اللہ لکھا دے کروڑا دی کا دعا ہے ہمارے سکھیں دے بے وارثاں ساڑھے حقیقی وارث حجت القائم قائم آل محمد ظہور تعجیل فرما اور میرے اللہ سانو اس قابل بڑا صدا امام سب تو راضی ہوئے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو صلوات اتنی اچھی پڑھو جو دعا دی قبولیت احساس ہو جاوے پہلے تو خوشی اس گل دی ہے کہ جوانوں تو زیادہ بزرگوں تو زیادہ مجلس عزائج میری قوم کا مستقبل میرے بچے شامل ہیں اور میری خواہش یہ ہوگی کوشش یہ ہوگی منت یہ ہوگی کہ جتنے بھی بچے ہیں وہ مجلس عزائج خصوصی شرکت کریں اور پیچھے بیٹھ کے نہیں وہ مجلس عزائج کے بیٹھ کے کیونکہ ساری قوم کا مستقبل ہے اور ممبر امام حسین یونیورسٹی ہے امام حسین بادشاہ بھی اتنا آسان انہاں بچیاں کی تربیت کرنی ہے اللہ رب العزت انہاں سارے او ادب او دین اور سبق عطا فرماوے جڑا آل محمد کو چنگا لگتا ہے جڑا مینوں یا تھانوں چنگا لگتا ہوئے او ذکر نصیب ہوئے انہاں جڑا جناب سیدہ کو چنگا لگتا ہوئے بالخصوص میری گزارش ہے جتنے بھی اہل آل محلہ ہیں جتنے بھی عزاداران ہیں انشاءاللہ اشرے محرم الحرام ہے تو میں اپنی گارنٹی اپنی ضمانت دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی دی دل آزاری نہ ہو سکے وہ ذکر کرنا ہے جڑا محمد و آل محمد کو چنگا لگتا ہے اپنے آپ کو مولا دی بارگاہ وچ پیش کر کے انشاءاللہ تعالیٰ جتنے اہل سنت میرے بھرا ہے وہ بھی مجلس امام حسین کی چاوت بلکہ حسین فقط مسلمانوں کا نہیں حسین سکھاں دا بھی ہے حسین عیسائیاں دا بھی ہے حسین ہر کسی دا ہے ہر کسی دا حسین ہے تو میں ہر کسی دا نوکر بڑھ کے فقط اپنی شیعہ قوم دا نہیں
ہر اس شخص دی جتیاں دی خاک بڑھ کے جس کے دل وچ میرا مولا حسین وسدا میں نوکری کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالی نوکریوں میں ہو سی یہ میں حلالی نوکر کرے دے دعا کے دن ہے عزا کے دن ہے ولا کے دن ہے شفا کے دن ہے یکم محرم دا آغاز پوری کائنات ملک پاکستان نہیں دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں ہے کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جتنا حسین بادشاہ دا ذکر نہ ہو رہا ہوگا ہر جگہ حسین بادشاہ کا ذکر ہو رہا ہے اور میرا عقیدہ ہے میرا ایمان ہے جی دعا کسی جگہ قبول نہیں ہوتی وہ بادشاہ حسین کی مجلس وچ قبول ہوتی ہے تے قبولیت کا وسیلہ بنا کے اپنے آپ کو مولا امام زمانہ کے سامنے پیش کر کے مولا حسین بادشاہ دی بارگاہ وچ پیش کر کے نیاز حسین پہلا لفظ آکھیا دعا کے دن ہے عزا کے دن ہے ولا کے دن ہے شفا کے دن ہے دکھی دلوں کی دعائیں سن لے ملک مستوں کو چین دے دے ہر بندے نال نیاز حسین دی گل ہے چاہے شیعہ ہے سنی ہے اہل حدیث ہے بریلوی ہے چکڑالوی ہے بلکہ جس سے مذہب مسلک نال تیرا تعلق ہے منبر دے کھلو کے دعا کر کے آخر ولا کے دن ہے عزا کے دن ہے شفا کے دن ہے دعا کے دن ہے دکھی دلوں کی دعائیں سن لے ملک مستوں کو چین دے دے اور حسب نسب کا خیال کر کے میرے خدا بانٹ دے مناسب یزیدیوں کو یزید دے دے حسینیوں کو حسین بسم اللہ کرنا تھوڑے سوڑا ڈو سلام ہے تھوڑے سوڑا ڈو سلام خصوصی دعا ہو گئی اے تھوڑی دعا مل گئی ہے میرے واسطے وسیلہ ہے میں آخری دعا کے دن ہے ولا کے دن ہے عزا کے دن ہے شفا کے دن ہے دکھی دلوں کی دعائیں سن لے ملک مستوں کو چین دے دے اور حسب نسب کا خیال کر کے میرے خدا بانٹ دے مناسب کیڑے مناسب یزیدیوں کو یزید دے دے حسینیوں کو حسین دے تھوڑی زندگی یار کیا بات ہے تھوڑے سونا ڈو سلام ہے کتنا سونا کتنا سونا تسا عشر محرم الرحمن کا آغاز کیتا ہے میں محرم دے آغاز زبیر شاہ جی اپنی بھی دعا تھوڑی بھی دعا پیش کر دیتے میرے اللہ یزیدیوں کو یزید دے دے حسینیوں کو حسین دے دے عزاداری کا بہت بڑا نام ہے میرا یہ سارے راستے میں سید آدم نال سفر کیتا ایک منٹ ایسا نہیں جدو انہاں دا فون تھلے آیا ہو ہر وقت کدی محکمے نو ہو کدی انٹیلیجنس ہو ہر بندے نال ہر دور دا یزید اس کوشش ہے جو حسینیت نو دبا چھوڑے ہر دور دا یزید اس کوشش ہے جو حسینیت نو دباوے عزاداری نو دباوے اس کے باوجود اے میری قوم کا مستقبل میرے بچے بیٹھے ہیں جوان بزرگ سارے بیٹھے ہیں پہلی مجلس کتنی سوڑی ہو رہی ہے تاکہ سارے اپنی زبان پڑھ کے نیاز حسین آخر ہے بے خوف ہو رہی ہے عزاداری حسین آئی تاڑی زندگی ہے بابا دی تھوڑے سوڑا ڈو سلام ہے یہ جوان ہے تو سب مجلس زینت کرنی ہے بے خوف ہو رہی ہے عزاداری حسین یہ ہر چیز دیا سیدادہ ہر رکاوٹ کے باوجود 10 چکچ کے سوڑی نوکری ہوئی ہے ہر جگہ تے حساس ترین علاقہ ہے جڑا حکومتی کاغذات وچ بھی ہے وہ ہے ننکانا اس کے باوجود بھی بالکل مطمئن ہو کے بے خوف ہو رہی ہے عزاداری حسین کیوں دل کو سکون ہے کہ علمدار ساتھ ہے کہ علمدار ساتھ ہے 1400 سال ہو گئے ہر دور میں یزید کوشش کی تھی کہ میں حسینیت نو دباوا میں ذکر امام حسین نو بجاوا میں عزاداراں تو مجالس وچ بناوٹ مجالس وچ رکاوٹ مجالس تے پابندی عزاداراں تے پابندی جلوس تے پابندی اس دے باوجود بھی سیدانہ ہر دور دا یزید ناکام ہویا وجہ کیا ہے بے خوف ہو رہی ہے عزاداری حسین دل کو سکون ہے کہ علمدار ساتھ ہے اتنا سونا علم اتھا میرے سامنے ہر گھر گھر تے علم ہے جتھا علم نظر آوے وہ ساڈے ہاں ٹھر بندے نے یہ کسی عام بندے دا نہیں عباس دے نوکر دا گھر ہے موالی دا گھر ہے ہر دور دا یزید اس کوشش ہے میں حسینیت نو دباواں میں عزادار نو دباواں سب بے خوف ہو کے عزاداری کر رہے ہیں بے خوف ہو رہی ہے عزاداری حسین دل کو سکون ہے کہ علمدار ساتھ ہے اور صدیوں سے ایک پل بھی یہ
ایک پل بھی یہ پنجا نہ جھک سکا. کیوں؟ عباس تیرے ہاتھ میں، سیدہ کا ہاتھ ہے. چلو یہ کمن محرم الحرام ہے تو میں اس بی بی کے تذکرے تو ذکر شروع کر دیتا ہوں کہ جس کی وجہ تو حسین ہے، جس کی وجہ تو حسینیت ہے، جس کے قدمہ دے تھلے حسین سجدہ کر کے جنت مالک حسین بھی فخر کرتا ہے کہ میری ماں ہے. حسین بادشاہ دی عزت کی قسم زبیر شاہ دی پہلا مصرع کا کس عزت کی مالک ہے جناب سیدہ. میری مرشد زادی کا اختیار کیا ہے، میری مرشد زادی کا اقتدار کیا ہے، میری مرشد زادی کس عزت کی مالک ہے. نبیوں نے سلطان محمد مصطفیٰ دی تھی کس عزت کی مالک ہے. چاہے تو خفیزات کو یزدان بنا دے. اور میں صدقے یار، اور میں صدقے یار، کیا بات ہے تھوڑے، کیا کہنے، کیسے عظیم لوگ ہیں. چاہے تو خفیزات کو یزدان. حال میں اپنی نظم شروع ہی نہیں کی تھی ہے. حال میں اپنے محترم کی بلا عباس شوکت دو چار مصر میرے ذہن چاہے وہ میں تھوڑے حوالے کیتے نے. حالت جڑا میرے پاک سینے دے آل محمد نے اپنی مدحت قرآن سے بارے اتارے نے وہ تو میں حالے تلاوت کر رہے نے. کون ہے؟ چاہے تو خفیزات کو یزدان بنا دے. میں بندہ دیکھنے 12 چک ہی 12 ہے تو 12 تو منع ڈالے نے پتہ نہیں کہ سمار فتح دے. چلو میں تھوڑے چہرے پڑھ لیتا ہوں کتنا کہ تسا سن سو زبیر شاہ جی 10 چک میں تھوڑا سلام کیتا ہے تھوڑا اپنا چک ہے. میں دیکھنا بھی کتنی معرفت نے لوگ بیٹھے نے. چاہے تو خفیزات ذات کو یزدان بنا دے، فضا کی کہیں بات کو قرآن بنا دے. چاہے تو خفیزات کو یزدان بنا دے، فضا کی کہی بات کو آزان بنا دے. سیدہ کتنی دعا کرے سو چاہے تو خفیزات کو یزدان بنا دے، فضا کی کہی بات کو قرآن بنا دے، حبشی کو کبھی صاحب آزان بنا دے. جی کیا بات ہے تھوڑے، کیا کہنے بابا جی تسا نہیں بولے باقی سارے بولے دے. چلو میں تھوڑے واسطے پڑھ لینا ورنہ اتھا میں اگلا میں سر پڑھا. حبشی کو کبھی صاحب آزان بنا دے. اب یہ تسا خصوصی تائید کرنی ہے عالم دین اور لوگ آتے نے بھئی حضرت بلال اذان کیونکہ زبان چ لکنت ہے کہ اشہد اللہ دے بجائے اشہد اللہ اسہد کہتے ہیں. ہو ہی نہیں سکتا ہوے محمد مصطفیٰ دی ذات اتنا بڑا پیغام ہوے زبان چ لکنت ہوے مصطفیٰ روکے نا. آؤ نساما کیڑے ویلے لوگوں منع کیتا ہے کیڑے ویلے اعتراض کیتا ہے. جدوں خمے غدیر تے نبیوں دے سلطان آکھے من کن مولا فہذا علی مولا. ہن دا بول تیرا اپنا نصیب ہے. اس وقت سخی بلال ہاتھ جوڑ کے آتے اللہ کا نبی جدوں میں مدینے ہوا کعبے والے پاس منہ کر کے میں اذان دیتا ہاں ہن میں آ گیا ہاں کعبے ہن میں سوار ہاں کعبے دی چھت تے ہن میں اذان کیویں دے بڑی ہے. مصطفیٰ مسکرا کے دل پریشان نہ ہو جڑے پاسے علی ہے اسے پاسے مولا ہے. کیا کہنے سدھا سلامت رہو. جڑے پاسے میرا بیٹا تیری زندگی ہو گئی. جڑے پاسے علی ہے اس پاسے منہ کر لے. جڑے پاسے علی ہے اس پاسے منہ کر لے. ہن کعبے دی چھت تے جناب بلال سوار ہوئے. جڑے پاسے مولا علی ہے جڑے پاسے کعبے دا بھی کعبہ ہاں آئے. کیا بات ہے تھوڑے سنن دے جڑے پاسے کعبے دا بھی کعبہ اس پاسے جناب بلال کھڑے ہو کے اذان دیتی. اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ. اذان مکمل ہوئی اور نبی سلطان فرمائے فقط اتنی اذان نہ دے اور سارے انواع حیا علی خیر العمل. وہ کیا بات ہے یار بڑے اور 12 چکا لے تھانوں سلام ہے. جدوں سکی بلال آکھے نا حیا علی خیر العمل ود بغض علی ہے میں سینے چ نبی سلطان دے کے آتے لے جڑا کالا حبشی ہے نا اس دی اذان ساڑے کو برداشت نہیں ہوتی. یہ تیرے بھرا علی دی ولایت تیرا دے پڑھتا ہے تیرے بھرا علی دی ولایت اذان لیتا ہے سانو اس دی اذان قبول نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے میرے بلال دی اذان قبول نہیں چاہے جڑے سونے باغے میں اے لے آؤ او آگے اذان دے ور بلال ڈردا یا جناب سیدہ دے دروازے تے آیا دلیل سیدہ تے سجدہ کر کے آتا جناب سیدہ محمد مصطفیٰ دی پیاری تھی جرم میرا کوئی نہیں ہے. میں تو فقط یہ آنکھیں جو علی حق ہے ان لوگ
دسیا اسی بھئی پتہ نہیں کتنی دیر اذاناں دیتے رہے سم کے تھک گئے حبشی کو کبھی صاحب آزان بنا دے چلو پہلی ہی مجلس ہو گئی تو میں آپ نے سنی بھراواں نوں بلایا ہے آتے نا بھئی شیعہ لوگ جڑے ہیں نا عظمت صحابہ نہیں پڑھتے پہلا بلال نوکر ہے محمد مصطفیٰ کا صحابی چلو آگے سفر کریے کون ہے جناب سیدہ چاہے تو حفیظات کو جزدان بنا دے فضا کی کہیں یہ بھی کنیز ہو گئی یہ بھی ہو گئی صحابیہ چاہے تو حفیظات کو یزدان بنا دے فضا کی کہیں بار کو قرآن بنا دے حبشی کو کبھی صاحب آزان بنا دے دربان پہ راضی ہو تو سلمان بنا جی آئے کیا بات ہے تھوڑی حبشی کو کبھی صاحب آزان بنا دے دربان پہ راضی ہو تو سلمان بنا دے اے جناب سلمان لقب لیا سلمان منی اہل بیت سلمان اہل بیت وچ ہوئے بابری اگر تھوڑی اجازت ہوے سیدہ تو تھوڑی اجازت ہوے تو تھوڑا جہا صحیح میں کہ سلمان نو اہل بیت لقب تے منی اہل بیت لقب کیویں ملے جنگ خندق بدر احد نہیں واقعہ سنو جنگ خندق دا نبیوں دے سلطان دے کول اصحاب رسول ہیں عدد ہاتھ جوڑ کے اللہ دا نبی تے باہر نہ فوج گھیرا دے آ لیا انہاں کولوں اٹھ بھی ہے انہاں کولوں ہاتھی بھی ہے انہاں کولوں گھوڑے بھی ہیں انہاں کولوں تلواراں بھی ہیں انہاں کولوں نیزے بھی ہیں انہاں کولوں سب کچھ ہے تے ساڈے کولوں کچھ بھی نہیں ہے تے اللہ دا نبی ایں صاحب نال جنگ کیویں کرنی ہے نبیوں دے سلطان فرما رہے نے پریشان نہ ہو اگر تساں کوئی مشورہ دے سکدے ہو کوئی چنگا مشورہ ہے تے میں مشورہ ہے بڑا نبیل کیا جو بلا گیا بابا جی جب نبیوں نے سلطان آخیا تو چنگا جی مشورہ ہے تے دیو ایک بندہ بڑی جلدی نال ایویں سلطان الانبیاء دے کول آ گیا تے اللہ دے نبی مشورہ دیون دی کیڑی زور ہے او حکم کردے آ جڑے کردے آندے آ جتنی تیز دوڑ سکدے آ اسی دوڑ دے جی جتنی دیر جتنی جلدی ہو سکے اسی دوڑ دے بھی آدھے آدم معافی مانگ لیتے دوسرا تے کوئی نہ کوئی حل ہوئے گا کافی دیر گل ہوئی یا اچانک خیمے دا در ہٹیا 384 سال کا ایک بوڑھا صحابی ہے جس کا نام ہے جناب سلیمان مصطفیٰ دے کے ہاتھ جوڑ کے اللہ دا نبی اے جدو فارس سے جنگ ہوندی ہے یہ اس قسم دا ایران میں جدو اس قسم دا ماحول بن جاتا ہے پھر ایسا کرتے کی ہے کہ پورے شہر دے گھر اساں خندق کھودتے ہیں کھدائی کر کے خندق کھود کے جڑے ساڈے بہادر جوان ہوندے ہیں وہ خندق دے گرد پہرا دیندے ہیں خندق دی وجہ تو مخالف فوج شہر دے اندر داخل نہیں ہو سکتی اس طرح اساں بڑی فوج نال مقابلہ کر سکتے ہیں اگر تساں آکھو تا اساں بھی شہر دے گرد خندق کھودیے پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک نبیوں دا سلطان مسکرا کے آتا ہے آئینہ آئینہ علی علی بادشاہ سامنے ہے نے ید اللہ دے پاسے دیکھ کے محمد مصطفیٰ مسکرا کے آخر نے علی اپنے ید اللہ ہی ہتھا نال اس مشورے دے مہر لا بڑی زندگی ہے بس اتنا تمہید اتنی ہے ہن سارے شامل ہو اپنے ید اللہ ہی ہتھا نال مشورے سے مہر لا بابا جی جدوں لگ گئی مہر ہن جناب سلمان دے کول آ گئے سلمان تو تا ہے 384 سال دا بڑھڑا لنگر ہوئی ہے جڑا ساڈے کول پہلے کوئی نہیں ہے اے او بندے ہیں جڑے ناشتے 300 اٹھ لنگر کھا رہے ہیں تے آدم نبیوں دا سلطان آکھیا ہے خندق کھودنی ہے یہ خندق کیویں کھودی ہے پتھریلی زمین ہے گرمی کا دور ہے تے نبیوں دے سلطان کو آکھیا ہے یہ خندق کھودنی ہے اے رسا یہ خندق کھودی کیویں جا رہے پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک ابو زبیر شادی اج گلاں ہوندیاں پیاں ہیں 384 سال دا بڑھڑا صحابی ہاتھ وچ خدا جا کے آتا ہے اچھا پریشان ہو گئے ہو خندق کھودنی کیویں ہے چلو ٹھیک ہے 3 حصے خندق دے میرے ذمہ ایک حصہ تھوڑے ذمہ جی 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 اب بیٹھا کوئی عظمت صحابہ سننے والا بڑی زندگی ہوئے کیا بات ہے زندہ سلامت رہو 3 حصے میرے ایک حصہ تھوڑا 3 حصے میرے ایک حصہ تھوڑا بابا زبیر شاہ جی ہن منظر کیڑا بنے 384 سال دا بڑھڑا ہاتھ چاہیے خدا ہن سارے ہاتھ پتہ نہیں 3 حصے زمین اتنی پتھریلی زمین ہے یہ تو چھوٹا جہا ٹوٹا اتنا خندق کھودنا بڑا اوکھا ہے یہ 3 حصے خندق دے پورے شہر دے باہر سلمان کھودنی کی میں جڑا عقیدے والا بیٹھا ہے آل محمد نو میں بننا ہے سخی سلمان کیتا کیا ہے ہاتھ چاہیے خدا زمین والے پاسے دے کے آدم تراب میرے والے پاسے دیکھ میرے مولا دا نام ابو تراب ہے جی جی جی
حصے خندق دے کھٹ کے تے سخی سلمان ایک پاس بہ گئے نے چہرے تو پسینہ صاف کیتا ہے جب بابا جی ترائے حصے مکمل ہو گئے کام ہو جائے مکمل پھر ہر کسی دی خواہش ہوتی ہے میں اسے پارٹی شامل ہو جاواں جڑی پارٹی دی ہوندی ہے فتح اسے پاس شامل ہو جاواں جدوں ساری خندق ویکھی میں کھوٹی گئی ہے ہن کیڑی حالت ہے بنی اسد والے آتے ہیں سلمان سارے جو ہے بنی خزرج والے آتے ہیں سلمان سارے جو ہے بنی خزیمہ والے آتے ہیں سلمان سارے جو ہے بنی قریش والے آتے ہیں سلمان میں جو ہے بنی امیہ والے آتے ہیں سلمان میں جو ہے صداواں بلند ہو رہی ہیں نبیوں نے سلطان خیمے کا لڑ ہٹایا آدر خبردار سلمان تھوڑے جو نہیں سلمان میں گرمی بڑی ہے گرمی کا دور ہے تو اتنی گرمی خندق اصل کھودڑی ہے مولا تمہیں پتہ ہے نا کہ جب گرمی زیادہ ہوئے تو گرمی چ بندہ کام کرے تو پھر لنگر کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو مالک لنگر تو کوئی انتظام محمد مصطفیٰ سکی سلمان دے پاس ویکھیا دے سلمان تو جا انہاں دے لنگر دا اہتمام کر لنگر دا اہتمام کر اے نہیں دسدا کہ جناب سلمان کیڑے دروازے تے آئے تسی میرے تو بہتر جاندے ہو کیڑے دروازے تے آئے تے کتھوں لنگر دا اہتمام ہویا لنگر کیڑا ہے چند دانے کھجور دے جناب سلمان اپنے دامن وچ پائے نے اٹھا انہیں دی خندق کھودی جا رہی ہے یہ چند دانے کھربے دے سلمان محمد مصطفیٰ دے پاسے بدا کے آدھے مصطفیٰ میں انہاں واسطے لنگر دا اہتمام انہاں واسطے کھانے دا انتظام کر کے آیا جڑے ناشتے ترائے ترائے اٹھ کھاندے ہیں نبی اندر سلطان دے پاسے لے کے آدھے اتنی گرمی بھی ہوئے اصل کام بھی کریے تے چند دانے کھجور دے کیا سارا پیٹ بھر سکتے نے نبی اندر سلطان فرما رہے تینوں اے پتہ نہیں ہے بھئی یہ لنگر آ کتھوں لیا ہے میں تو یہ جانتا ہے کہ لنگر لے آوڑ والا کون ہے تو سر خندق کھولو میں مصطفیٰ وعدہ کر رہا ہاں جب تک سلمان دا لنگر جاری ہے اتا خندق کے لنگر نہیں بگلا کیا کہنے چاہے تو خفیزات کو یزدان بنا دے دربار میں راضی ہو تو سلمان بنا دے حسنین کو توحید کا عکاس بنا دے یہ جس کو دعا دے اسے عباس بنا کیا کہنے جدو سنا دے حسنین کو توحید کا جا کی ڈیوٹی بھی پڑھنی ہے لیکن جتنا سونا تو ماحول بڑھا لیا ہے میں نظر کا ٹکڑا نہ پڑھا لیکن اتنا سونا تو سن رہے ہو کہ اتنے ادب نال سن رہے ہو ہر جگہ پڑھنے والی نظر نہیں ہے لیکن کچھ خاص بندیاں واسطے جڑے خاص لوگ بیٹھے نے انہاں واسطے اب یہ جناب سیدہ دا ہویا ظہور نبیوں دے سلطان سیدہ طاہرہ زاہدہ مخدومہ عالمین میں ہاتھاں تے چاہے ہوئے صلوات محمد والے محمد اجل ولی کل فرج آلے محمد پہلے مصرے دے پتہ لگ سی میں دو شیر پڑھنے نے ایک شیر پڑھنا ہے تین شیر پڑھنے نے کتنا پڑھ کے تے اس تو بعد سلام کر جانا ہے جناب سیدہ نو ہتھاں تے جا کے نبیوں دا سلطان مسکرا بھی رہے تے مسکرا کے آکھ رہے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتینک الکوثر کسر جیو بڑے زندگی میں یار بڑے چھوٹا تو سلام ہے یار کیا معرفت ہے انا آتینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر نبیوں کے سلطان تلاوت کس سورہ کوثر کی دی ہے کہ ایک بندہ کول آ گیا ہے گالو سویرے دی ہے بیٹی دنیا تے آوے آ گیا اس کو زندہ دفن کرتے ہیں بیٹی دنیا تے آوے یا اس کو کھوئی چھڑتے ہیں بیٹی دنیا تے آوے اس کو زندہ جلا چھوڑتے ہیں بیٹی پیدا ہوے آدے نحوست دی علامت ہے اس دور وچ مصطفیٰ بھی چاہ کے مسکرا کے آخر نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان آتینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر لوگ آخر نے نبیوں دے سلطان تھی نال اتنا پیار اتنی محبت اتنی عقیدت پہلا مصرع پڑھ کے دیکھنا ہے کہ یہ پڑھنا ہے کہ تھائی سلام کرنا ہے ان آتینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر تھی پیدا ہو گئی تے سورہ کوثر دی تلاوت کتی نہ جلال جامن والا مصطفیٰ اللہ کا پورا جلال چہرے پہ لے آگے آدھے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں سورہ کوثر کی تفسیر سیدہ ہے صدقے
کوثر کی تفسیر سیدہ ہے، اس سورہ کوثر کی تفسیر سیدہ ہے۔ تو سارے دین کے لوگ بیٹھے ہو، تھوڑی دعا میں پہلے پتہ ہے کہ کتنی خلوص نال میرے تک پہنچے، لیکن انہاں بچے ہوتے جڑے میرا قوم دا مستقبل بیٹا، ایک ہوتا ہے نور، ایک ہوتا ہے تنویر۔ اللہ کا بھی ایک اسم ہے نور۔ آل محمد بھی بعد آتا زیادہ نور کہ محمد مصطفیٰ نے آخیا آتے بھی مصطفیٰ نور ہے، لیکن محمد مصطفیٰ فرمایا سب تو پہلے میرا نور خلق کیا گیا ہے، میں محمد نو نہیں میرے نور نو بنایا گیا ہے۔ سب تو پہلے نور روشنی، تنویر جڑی روشنی جو کرن نکلتی ہے۔ میرا بیٹا جڑے بچے ہیں انہوں نے دسائی وجہ کہ جدو روشنی ہے، میں تھانوں نظر آ رہا ہوں اس وجہ سے نظر آ رہا ہوں کہ سامنے ہے نور، لائٹ، یہ نور دی کرناں نکلدیاں نے، یہ آپ کے پہلے شے نال ٹکراندیاں نے، پھر اتوں ٹکراون تو بعد تھوڑی اکھاں جاندیاں نے، جدو تھوڑی اکھاں جاندیاں نے پھر سامنے جڑی شے ہوندی اس دی شبیہ بنتی ہے۔ پہلے ہوتا ہے نور، نور وچوں نکلدی ہے تنویر، تنویر جسم نال ٹکراندی ہے، جسم نال ٹکراون تو بعد تنویر تھوڑی اکھاں جاندی ہے، جدو تھوڑی اکھاں چ آ جاوے تو پھر سامنے نظر آ جاتا ہے کہ سامنے کیا چیز ہے، سامنے ذاکر نیاز مہدی ہے، یا سامنے مائک ہے، کرسی ہے، ٹیبل ہے، ذاکر مٹھ بھائی بیٹھے ہیں، یہ سارا کام ہے تنویر دا۔ تنویر نہ ہوئے بندے کو کچھ نظر نہیں آتا، پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک اگر نور ہے اللہ، اگر انوار نور ہے آل محمد، پھر نیاز حسین پورے جگر کی طاقت لا کے جناب سیدی عزت مدحت جو مصرع پڑھنا ہے، پھر تھوڑا چہرہ پڑھنا ہے، میں آخری محمد مصطفیٰ بھی کا تعارف کیا کروا رہے ہیں، مصطفیٰ فرما رہے ہیں سورہ کوثر کی، اس سورہ کوثر کی، اس سورہ کوثر کی تفسیر سیدہ ہے، انوار کے خالق کی تدبیر جناب سیدہ دی پاک ہاں کول آ کے آتی نا اللہ دا نبی تو سدا آپ آتے ہو کہ فخر نہیں کرنا، تو آپ آتے ہو تکبر نہیں کرنا، اج دھی نو چاہ کے تھوڑا سینہ بھی چوڑا ہویا ہے، اج دھی نو چاہ کے تو محبت بھی کر رہے ہو، پیار بھی کر رہے ہو، آیتاں بھی پڑھ رہے ہو، یہ وجہ کیا بن گئی ہے؟ ایک بندہ بولے راضی ہاں نہ بول ہر بندے دے، میں دعا کر رہا میرے اللہ سارے نو رزق معرفت عطا فرماوے، اس گل تے ہر بندہ بول نہیں سکتا، اتنی جرأت نیاز حسین چ نہیں ہے کہ میں حجاب اللہ کے بارے پڑھا، حجاب اللہ جانے تسا جانو محمد مصطفیٰ کیا فرما رہے ہیں، اتنی محبت اتنی عقیدت اتنی پیار کی وجہ ملکۃ الرب سیدہ کی اماں پوچھ رہے ہیں اتنا پیار وجہ کیا ہے؟ مصطفیٰ فرما رہے ہیں سورہ کوثر کی تفسیر سیدہ ہے، اس سورہ کوثر کی تفسیر سیدہ ہے، انوار کے خالق کی تنویر سیدہ ہے، محمد مصطفیٰ کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں محمد رحمت بن کے آیا ہاں، کبھی رچا کے آدر میں رحمت عالم ہوں، میری رحمت ہے کہ مختر حد ہے کہ محمد کی بھی تاکید ہے۔ محمد کی توقیر سیدہ ہے، میں سارے شیر چھوڑ دیتے علی مرتضیٰ جڑے مولا علی بادشاہ دے نوکر بیٹھے بابا جی خصوصی طور تے دعا علی مرتضیٰ نے محمد مصطفیٰ دے
دنیا دا ہاتھ جوڑ کے اللہ دا نبی اللہ دی کوئی ایسی کائنات وچ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جڑی میں علی دی دسترس وچ نہ ہوے اللہ دی پوری نظام کائنات دا نظام کنٹرول میں علی مرتضی دے کول ہے اللہ دے کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کوئی ایسا منصب نہیں ہے جڑا تھوڑی نہ لین دا صدقہ اللہ میں علی نو عطا نہ کیتا ہوے اے میں ویکھ رہا کچھ دن گزرے نے کدی نہ سمجھ والیاں اے اللہ جدوں میں اکھاں بند کردا ہاں تے پھر میں خواب دیکھدا کہ میرے منصب بھی بد گیا میرا عہدہ بھی بد گیا میرا خلوص بھی بد گیا میرا مقام بھی بد گیا جبرائیل ہر روز آ کے ہاتھ جوڑ کے آتا یا علی مبارک ہوئے نوے منصب مل گئے یا علی مبارک ہوئے نوے اختیارات لگ گئے اللہ کی پوری کائنات کا تمام نظام میں علی دے کول ہے اس کے باوجود بھی جبرائیل بھی مبارک دے رہا جانتا تو میں علی بھی ہاں لیکن تھوڑے محمد مصطفیٰ کی زبانی سنتا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے مصطفیٰ علی کے پاس دے کے میرے کو پوچھنا ہی مصطفیٰ کی زبانی سننا ہی پھر علی سن لے کائنات سے بڑھ کر جو تجھے شرف ملا ہے حیدر تیرے خوابوں کی تعبیر باقی تو ملاقات باقی کتنی عزت مالک ہے جناب سیدہ جب نبیوں تو سنتا سامنے آوے مسجد چھوڑ کے کھلو کے تعظیم دے جنت بادشاہ حسن اور حسین جدی نالین چن کے تعظیم لے بنا ایک کل کائنات دا حیدر تیرے خوابوں کی تعبیر سیدہ ہے علی مقتدی بھی جناب سیدہ نے ویکھنا تعظیم اٹھانا اللہ دی پوری کائنات جس بطول دا حیا کرے دی وہ محمد دی مصطفیٰ دے بعد بڑی زخمی ہوئی ہے حضرت میں سیدہ مرشدانی تھوڑی ہے قبول فرمائے پاک سینٹ تھوڑی ہے قبول فرمائے مرشدانی تھوڑی بیٹھ قبول فرمائے جتنے ماتمی آئے بیٹھے ہو بابری ایک کیڑی حالت بڑی ہے جتا بابے دا بات نہ کر باہر آنے پاسے ٹھوڑے نے میرے سینٹ تو دل اچھ خیال ہے میرا بابا بھی میرا حیاء کرے دے میرا شوہر بھی میرا حیاء کرے دے میرے بچڑے بھی میرا حیاء کرے دے اے تو میری اپنی آل بیت ہے اے میری اتنی تعظیم کریں شوہر تے بیوی دی تعظیم واجب رہی پیو تے دھی دی تعظیم واجب رہی اے میرا بابا بھی تعظیم کرے میرا شوہر بھی تعظیم کرے جنت بادشاہ بھی میں جھک کے ملتے اگے بیٹھے نے میرے بابے دے نوکر میں دربار جو ایسا میرے واسطے پردے دا اہتمام ہو سی میں دربار ویسا میرے واسطے کرسیاں دا اہتمام ہو سی میں دربار جو ایسا میرے واسطے عزت اہتمام ہو سی میں نے حسین عزت کی قسم ہے اجا سجا قدم میری سین کا دربار چ نہیں آیا جڑا مسنا تے بیٹھا ہویا نال الگ پاسے دے کے آدا ہے اج پہلی واری عمران دی نو پئی وچ دربار دے آندی ظالماں دی کوئی بھی نہ تعظیم کرے ہے وارث کو نبیاں دے اج رب میرا سیدہ اج رب میرا سیدہ مرشدہ دی بیٹھ گئے کی تو کرا بابا جی مرشدہ دی بیٹھ کے بول فرماوے دربار چ نہیں پڑتا پورا دربار زخمی ہو کے والا ہی میری شاعر میں نہیں پڑھیا بابا جی جو سکتی تھی نہ سجاوے جڑی عالم ہے غیر معلوم ہے انہیں ماں تے کول آ چلی اماں اماں تو دربار گئی میں تے سر دے وال پا گیا ہے 4 گھنٹے بعد جو دربار چھوا لئی اماں اے دسا 4 گھنٹے جو بڑی تھی گئی اماں ہاتھ نہیں ملیا ای واسطے واسطے محمد مصطفیٰ دی دھی ہو کے اگے میری تھی اس گل دا ارمان نہیں جو میرے خط چ نہیں ملیا اس گل دا ارمان نہیں جو میرے بابے دی سنت دے ٹکڑے کرے دے رہے بی بی آدھی اس گل دا بھی درد نہیں جو میں پترا دیا قسماں چاہیے نے ہوے ماتمی تے نہ روے اس دا بڑا نصیب ہے جنہ دی تھی ہے تھی دے پاسے دے کے آدھی درد کیا کھا گیا ہے محمد دے سردار دی تھی ہو کے میں بابے دے کمیاں کولو جھڑکا چلے میرے واہ بھائی واہ بھائی آج رکھ میرا سیدہ آج رکھ میرا حسین بات خیر رہا تو قبول فرماوے بس کرتا میری مجلس پیو دے بعد ہو گئی زخمی بس میں ایک لائن پڑھنا ہے مطلب ڈھیر ہو گیا اب تو بیٹھ ساری زخمی مصطفیٰ دی تھی 4 دانیاں دا سہارا گھن کے قبر نبی تے آ گئی کھاڑ نہیں سکی زمین تے جھڑ پئی ہے پانی کھلے رکھ زمین تے جھڑی گئی سجا ہاتھ رکھے اس پیو دی قبر تے ذاکر بھی بیٹھے نے قدیمی عزادار بھی بیٹھے نے بے واسی تو جگر چڑھائے نکل سی جڑا میرے نام سفر کر آئے سجا ہاتھ رکھے اس پیو دی قبر تے
اللہ جانے کیڑی مجبوری بن گئی ہے کھبے ہاتھ رکھے سجے رخسار دے میں صدقے علی دی دھی تیری ہائے کمال فرماوے میں باب دی قبر نو ہاتھ نہ لایا بی بی آدھی بابا تیرے بعد رول گئیا صدقے 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 بی بی آدھی بابا میرا چہرہ زخمی بی بی آدھی بابا میرا پاسا زخمی تیرا آجا بھی ہائے نہیں کر سکیا رو کے آدھی بابا میں سجے اٹھنال تسمی نہیں مر اور میں صدقے بھلاوی علی دی آدھی ادھی تیری مبار قبول فرماوے اکر مار کے آدھی بابا بلے سور دیوا چھپائے دو گئے کبھیان سلطان نوائنا یا میری اشتانی تھی رو دی کیوں ہے بابے دی قبر روحانہ لایا اچھا وین کر کے آدھی تیرا کفن بھی پہلا اور میں صدقے سارے وین کر کے بابا قبر سا رو رو کے آدھی تیرا کفن بھی پہلا زمانے نو دسایا جو میری دھی دی صدقہ